اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المؤمنین علیہ السلام نجف اشرف سے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس کا یہ کتاب النکاح کے دروس چل رہے ہیں اور ابھی ہم 11 نمبر درس میں ہیں۔ گفتگو ہماری رضاعت کے متعلق چل رہی تھی کہ دودھ پلانے کی وجہ سے کون سے رشتے حرام ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ بیان کیا کہ دودھ پلانے کے لیے 8 شرائط ایسے ہیں کہ جن کو سید سیستانی دامت ظل العالی نے کتاب منہاج الصالحین میں لکھا۔ ان 8 شرائط کا پورا پایا جانا، ان سب کا ثابت ہونا ضروری ہے، تبھی جا کے محرمیت حاصل ہوگی، تبھی جا کے وہ رضاعی رشتہ حاصل ہوگا۔ یہاں پر پھر یہ سوال ہے کہ وہ کون سے رشتے ایسے ہیں کہ جو اگر رضاعت مکمل ہو جائے 8 شروط کے ساتھ تو وہ رشتے بن جاتے ہیں، وہ رشتہ داری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ دودھ پینے کی وجہ سے ایک تو بڑی واضح سی بات ہے کہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے وہ ماں بن جاتی ہے، کہ جسے رضاعی ماں کہتے ہیں، اور جو دودھ پینے والا بچہ ہے یا بچی ہے وہ اس کی رضاعی اولاد بن جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو شوہر ہوتا ہے، دودھ پلانے والی خاتون کا جو شوہر ہے اس کا رشتہ بھی بنتا ہے، کہ جسے ہم رضاعی والد کہتے ہیں، اور فقہی تعبیر میں اسے صاحب اللبن بھی کہتے ہیں۔ یعنی ایک بچے کے لیے رضاعی ماں جس طریقے سے ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کا رضاعی والد بھی ہوتا ہے، اور والد کے اب اوپر چلتے جائیں تو رضاعی دادا بھی ہوگا، اس کا رضاعی نانا بھی ہوگا، اور جس طریقے سے اس کی رضاعی ماں ہے اسی طریقے سے ماں کے اوپر چلتے جائیں تو رضاعی نانی ہوگی اس کی، اور اس کی جو رضاعی ماں کی دادی ہے وہ بھی اس کی جو ہے وہ دادی کہلائے گی۔ تو یہاں پہ ہمارے سامنے کیا چیز سامنے آئی کہ فقط جو رشتہ ہے وہ اس کی رضاعی ماں سے نہیں چلے گا، بلکہ اس کا جو رضاعی باپ ہے کہ جو صاحب اللبن ہوتا ہے، کہ جس کی طرف دودھ منسوب ہوتا ہے، کہ جو دودھ پلانے والی خاتون کا شوہر ہوتا ہے اس سے بھی رشتہ بنے گا، اور اسی طریقے سے اس کی اولاد کے ساتھ بھی رشتہ بنے گا۔ تو ہمارے سامنے جو قانون ہے جو سید سیستانی دامت ظل العالی نے اپنی کتاب میں لکھا، کہ اس کا قانون یہ ہے کہ جو نسبی ہم نے 7 رشتے آپ کو بیان کیے، وہ جو 7 عناوین تھے، وہ جو 7 نام تھے، اگر وہی 7 عناوین اور 7 نام یہاں پر بھی بن جاتے ہیں تو یہاں پر بھی پھر رضاعی رشتہ داری بن جائے گی۔ جس طریقے سے وہاں پہ بہن تھی، جس طریقے سے وہاں پہ خالہ تھی، جس طریقے سے وہاں پہ پھپھو تھی، جس طریقے سے وہاں پہ بھتیجی اور بانجی کا ایک کنسیپٹ اور تصور تھا، وہی تصور بالکل یہاں پر بھی آئے گا، اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کہ جس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تاکہ مزید آپ اس پہ پر غور و فکر کریں تو مزید صورتیں بھی آپ کے لیے واضح ہو جائیں گی۔ ہمیں یاد ہیں کہ وہ نسبی رشتے کے 7 نام کون سے ہیں، 7 فقہی اصطلاحات، فقہی ٹرمز وہ کون سی ہیں۔ اگر وہ ہمیں یاد ہیں تو پھر یہاں پہ رضاعی رشتے ہمارے لیے بنانا اور انہیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر وہ یاد نہیں ہیں تو ہمیں نسبی رشتے کے وہ جو 7 ٹاپک ہیں، 7 عناوین ہیں، وہ ہمیں دوبارہ سے دیکھنے ہوں گے اور یاد کرنے ہوں گے۔ اب یہاں پہ آ جائیں تو سب سے پہلے وہاں پہ جو نسبی رشتوں میں ہمارے پاس عنوان تھا وہ کا عنوان تھا۔ یعنی ماں کا عنوان جو تھا وہاں پہ عام تھا، کہ جو نانی کو بھی شامل تھا، دادی کو بھی شامل تھا، اس کے اوپر جتنا چلتے جائیں تو یہاں پر بھی یہی عنوان بنے گا کہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے وہ ماں بن جائے گی، اور اس دودھ پلانے والی خاتون کی جو ماں ہے وہ بھی اس کی نانی بن جائے گی، اور اس کے جو دودھ پلانے والی خاتون کی جو والد کی ماں ہے، یعنی جس سے جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو دادی ہے
وہ بھی اس کے جو بچہ ہے اس کے لیے وہ دادی بن جائے گی۔ تو یہ جو کا عنوان ہے یہ بالکل ویسے ہی چلے گا کہ جیسا نسبی رشتوں میں چلا کرتا تھا۔ تو لہٰذا یہ جو بچہ ہے یہ جس طریقے سے کہے گا کہ یہ میری رضائی ماں ہے، اسی طریقے سے یہ رضائی ماں کے جو اوپر امہات ہوں گی، جو اوپر مائیں ہیں جن کو ہم بیان کر چکے ہیں، وہ بھی ساری کی ساری یہاں پہ رشتے میں آ جائے گی۔ اب رضائی ماں کی اگر ہو سکتا ہے کہ نسبی مائیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ رضائی مائیں ہوں، وہ دونوں کی دونوں اس کو شامل ہوں گی، اور یہاں پہ ایک محرمیت کا رشتہ کیا ہے پیدا ہو جائے گا۔ یہ پہلا کا تھا۔ دوسرا عنوان وہاں پہ بنت کا تھا، بیٹی کا عنوان تھا۔ تو یہاں پر بھی بیٹی کا تصور جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا کہ جو دودھ پلانے والی کا شوہر ہے، جو رضائی باپ بنتا ہے، رضائی باپ کے لیے یہ بیٹی بن جائے گی، اور رضائی باپ جب اس کا بنے گا تو یہ بیٹی اس کے لیے محرم بن جائے گی۔ اور چونکہ وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو بنت کا عنوان ہے یہ فقط بیٹی تک نہیں ٹھہرا رہتا، فقہی اصطلاح میں یہ پوتوں کو بھی شامل ہوتا ہے، نواسیوں کو بھی شامل ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو صاحب اللبن ہے جسے رضائی باپ کہتے ہیں، اس رضائی باپ کے لیے فقط اس کی جو بیٹی ہے، رضائی بیٹی، وہ محرم نہیں بنے گی، بلکہ رضائی بیٹی کی جو آگے اولاد چل رہی ہے وہ بھی اس کے لیے محرم بن جائے گی۔ یعنی یہ جو رضائی باپ ہے اس کے لیے جس طریقے سے رضائی بیٹی کا تصور ہے، اسی طریقے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے رضائی نواسی بھی ہے، میرے لیے رضائی پوتی بھی ہے۔ وہ کس اعتبار سے کہے گا؟ کیونکہ یہ کہے گا کہ جو میری رضائی بیٹی ہے یہ اس کی کیا اولاد ہے، یا جو میرا رضائی بیٹا ہے یہ اس کی اولاد ہے۔ اب آگے جو مزید اولاد چل رہی ہے وہ چاہے نسبی طور پہ چلے یا رضائی طور پہ چلے، وہ سارے کی ساری جو ہے وہ بیٹی کے عنوان میں آئے گی، اور یا بیٹے کے عنوان میں آئے گی، اور اس کے لیے کیا بنے گی؟ محرم بنے گی۔ یہ دوسرا عنوان ہو گیا۔ تیسرا جو عنوان ہمارے سامنے آتا ہے وہ اخت، یعنی بہن اور بھائی کا کیا عنوان ہے۔ یعنی پہلے عنوان ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ کا ایک عنوان ہے جسے ماں جو ہے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ دوسرا عنوان بنت کا ہے کہ جسے فقہی اعتبار سے پوتے اور نواسیاں اس میں شامل ہوتے ہیں، پوتیاں اور نواسیاں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اور تیسرا عنوان کیا ہے؟ اخت کا ہے، بہن کا جو ہے وہ عنوان ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی قانون کے مطابق جو نسبی ہمارے پاس قانون تھا کہ اگر ماں باپ ایک ہوتے ہیں یا باپ ایک ہوتا ہے یا ماں ایک ہوتی ہے تو وہ بچے آپس میں بہن اور بھائی بن جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی بالکل یہی قانون چلے گا کہ یہ بچہ کہے گا کہ میری رضائی جو ماں ہے اس کی جو نسبی اولاد ہے وہ میرے لیے کیا بھائی اور بہنیں بن جائیں گی۔ یعنی اس نے یوں کہا کہ جس خاتون کا میں نے دودھ پیا ہے اس خاتون کا ایک بیٹا ہے، تو اب جس بچی نے دودھ پیا ہے، اس کی جو رضائی ماں ہے، اس کا جو بیٹا ہے وہ اس کے لیے محرم بن جائے گا۔ یہ دونوں آپس میں بہن بھائی بن جائیں گے۔ وجہ یہی ہوگی کہ اس کے لیے بھی وہ ماں ہے، اور یہ جو دودھ پینے والی بچی ہے اس کے لیے بھی یہ ماں ہے۔ فرق کیا ہے کہ یہ اس کے لیے رضائی ماں ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ نسبی ماں ہے کہ جس ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ ماں ایک ہو گئی ہے، جب ماں ایک ہو جائے تو وہ دونوں بچے آپس میں بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہے گا، یعنی جو دودھ پی رہی ہے بچی، یہ جملہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جو میرا رضائی والد ہے، رضائی باپ ہے، اس کے جو بیٹے ہیں وہ بھی میرے لیے محرم بن جائیں گے، وہ بھی میرے بھائی بن جائیں گے۔ یہاں پہ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ وہی ہے کہ چونکہ جو ان کا باپ ہے وہی میرا رضائی باپ ہے، لہذا ہم دونوں کا باپ ایک ہے۔ فرق کیا ہے کہ میرا وہ رضائی باپ ہے اور ان کا وہ نسبی باپ ہے۔ جب باپ ایک ہوتا ہے تو وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قانون ہے وہ نسبی اولاد میں چلتا ہے، چاہے باپ کی نسبی اولاد ہو، یعنی اس کے رضائی باپ کی نسبی اولاد ہو، یا اس کی رضائی ماں کی نسبی اولاد ہو، یہ ساری کی ساری اس کے لیے بھائی کا رشتہ بنے گا، اور یہ آپس میں سارے بہن بھائی ہوں گے۔ فقط فرق یہاں پہ آتا ہے کہ جو اس کی رضائی ماں کی رضائی اولاد ہے، تو رضائی اولاد بھی آپس میں بہن بھائی بن جائے گی، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا استثناء ہے۔ وہ استثناء یہ ہے کہ اگر رضائی جو بچے ہیں ان کے آپس میں رضائی والد ایک نہیں ہے، فقط رضائی ماں ان کی ایک ہے، جو رضائی باپ ہے دونوں کا اگر الگ الگ ہو تو پھر یہ ان کے درمیان بھائی اور بہن کا رشتہ نہیں بنے گا۔
یعنی اس کو میں مزید آپ کے سامنے واضح کروں کہ نسبی جو قانون ہم نے دیا تھا وہ قانون تو یہی تھا کہ اگر ماں جو ہے وہ ایک ہوتی ہے تو جو بچے ہیں وہ آپس میں بہن بھائی بن جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو یہ قانون ملے گا کہ رضاعی ماں ایک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بہن بھائی نہیں بن رہے کیونکہ ان کا رضاعی باپ ایک نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں یہ آپس میں بن رہے بہن بھائی؟ کیونکہ یہاں پہ ایک استثنائی قانون ہے۔ استثنائی قانون یہ ہے کہ رضاعی اولاد آپس میں بہن بھائی تبھی بن سکتی ہے کہ جب ان کا رضاعی والد کیا ہو، ایک ہو۔ جیسے اس کی ہم مثال یوں دے سکتے ہیں کہ ایک خاتون نے شادی کی اور اس کا جو پہلا شوہر تھا اس سے جب اس کو اولاد ہوئی تھی اور وہ دودھ جو پہلے شوہر کی طرف منسوب تھا، وہ دودھ اس نے ایک بچی کو پلایا جس کا نام زینب تھا۔ اب یہ جو زینب ہے یہ کہے گی کہ یہ میری رضاعی ماں بن گئی ہے، اور جو اس کا پہلا شوہر ہے وہ میرا رضاعی باپ بن گیا۔ اب جو اس کا پہلا شوہر ہے وہ فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، اور اس خاتون نے دوسرے مرد سے شادی کی جو اس کا دوسرا شوہر ہے۔ دوسرے شوہر سے جب اس کی اولاد ہوئی اور وہ دودھ دوسرے شوہر کی طرف منسوب ہو گیا، تو اب اس نے وہ دودھ ایک بچے کو پلایا کہ جس کا نام زید ہے۔ اب زید کہے گا کہ یہ میری رضاعی ماں ہے، اور جو میرا رضاعی باپ ہے وہ اس کا دوسرا شوہر ہے۔ اب زید اور زینب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو رضاعی ماں ہے وہ ایک ہے۔ جس خاتون نے زینب کو دودھ پلایا وہی خاتون ہے کہ جس نے زید کو بھی دودھ پلایا، لیکن فرق اس میں کیا ہے کہ جب اس نے زینب کو دودھ پلایا تھا تو وہ دودھ اس کا پہلے شوہر کی طرف منسوب تھا، جب اس نے زید کو دودھ پلایا تو وہ دودھ اس کا دوسرے شوہر کی طرف منسوب تھا۔ تو لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ زینب اور زید دونوں کا رضاعی باپ الگ ہو گیا۔ جب رضاعی باپ الگ ہو اور فقط رضاعی ماں ایک ہو، تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی اور باقی فقہا نے لکھا کہ یہ پھر آپس میں بہن اور بھائی نہیں بنیں گے۔ لہذا خلاصہ کلام کیا ہے کہ بہن بھائی بننے کے لیے جو نسبی قانون تھا اس کے اندر تو یہ آپشن تھا کہ فقط ماں ایک ہو، باپ الگ ہوں، تو وہاں پہ بھی نظام چل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ نسبی میں تو نظام چلے گا کہ جو اس کی رضاعی ماں یا رضاعی باپ کی جو نسبی اولاد ہے وہاں پر تو یہ قانون چلے گا کہ ماں فقط ایک ہو تو ٹھیک ہے، یہ بہن بھائی بن جائیں گے۔ لیکن جب بات آئے گی فقط رضاعی ماں کی رضاعی اولاد کی، تو رضاعی ماں کی رضاعی اولاد تبھی آپس میں بہن بھائی بن سکتی ہے کہ جب دونوں کا رضاعی باپ ایک ہو۔ اگر دونوں کا رضاعی باپ ایک نہ ہوا تو وہ آپس میں پھر بہن بھائی نہیں بنیں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ 3 عنوان ہو گئے۔ ابھی ہم چلتے ہیں چوتھے اور 5ویں عنوان کی طرف کہ جو بانجی اور بھتیجی کا عنوان تھا، یا بانجے اور بھتیجے کا عنوان آپ کہہ لیں۔ نسبی رشتوں میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ چوتھے عنوان کو بنت الاخ کہتے ہیں اور 5ویں کو بنت الاخت کہتے ہیں، کہ جس کا دائرہ کار فقط بھتیجی تک نہیں رہتا بلکہ بھتیجی کی اولاد کو بھی شامل ہوتا ہے، اور فقط دائرہ کار بانجی تک نہیں رہتا بلکہ بانجی کی اولاد کو بھی شامل ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ صورتحال بنے گی کہ اس کے جو بھائی بنے ہیں، رضاعی اس کے جو بھائی بنے ہیں، ان کی جو اولاد ہوگی ان کے لیے یہ عنوان آئے گا، یہ کہے گا کہ یہ میرے بھائی کی اولاد ہے۔ بھائی کی اولاد یعنی یہ میرے بھتیجے ہیں، لیکن وہ بھائی کون سا؟ جو رضاعی بھائی ہے۔ رضاعی بھائی کی جو اولاد ہوگی، چاہے رضاعی بھائی کی اولاد آگے نسبی ہو یا اس کی آگے رضاعی اولاد ہو، جو بھی اولاد ہے اس کے لیے یہ کیا بن جائے گا؟ چچا بن جائے گا، اور وہ اولاد اس کے لیے کیا بنے گی؟ وہ بھتیجی کی حیثیت بن جائے گی۔ یعنی ہم اس کی مثال یوں لے لیتے ہیں کہ زینب کا جو ایک بھائی ہے، فرض کریں کہ محمد اس کا جو ہے وہ رضاعی بھائی ہے۔ اب زینب کے جو بھائی محمد ہے اس کی جو اولاد ہوگی وہ اس کے لیے کیا بنے گی؟ بنت الاخ بنے گی یا ابن الاخ بنے گی، عربی زبان میں ہم ابن الاخ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب محمد کے اگر ایک بیٹا ہے، اس کا نام جو ہے وہ آپ رکھ لیں کہ احمد اس کا نام ہے، تو احمد جو ہے وہ زینب سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زینب کہے گی کہ یہ جو میرا رضاعی بھائی ہے محمد، یہ اس کا بیٹا ہے، کیونکہ یہ اس کا بیٹا ہے تو لہٰذا یہ میرا بھتیجا ہے اور بھتیجے سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر اس کی مزید آگے اولاد ہے، یا یہ جو محمد ہے یہ فرض کریں کہ محمد کی جو بیوی ہے اس نے کسی کو دودھ پلایا، اور اس کا جو ہے وہ دودھ پلانے کی وجہ سے یہ محمد اس کا رضاعی باپ بن گیا،
تو پھر بھی جو ہے وہ محمد کی جو رضائی اولاد ہوگی وہ بھی زینب کے لیے جو ہے وہ بھتیجی کی حیثیت رکھے گی، کیونکہ زینب کے لیے محمد کیا ہے؟ رضائی بھائی ہے۔ تو رضائی بھائی کی جو بھی اولاد ہوگی، چاہے نسبی اولاد ہو یا رضائی اولاد، وہ اس کے لیے بھتیجی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے ابھی آپ نے مثال سنی بھتیجے کی، تو بانجی کی بھی یہی نظام چلے گا کہ زینب یہ کہے گی کہ میری جو بھی رضائی بہن ہوگی، میں اپنی رضائی بہن کی اولاد سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میری رضائی بہن کی جو اولاد ہے وہ میرے لیے میرے بانجے بنیں گے، اور بانجے سے جو ہے وہ پھپھو شادی نہیں کر سکتی۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ 5 عناوین کیا ہے ہمارے سامنے واضح ہو گئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مزید جو ہے وہ اگلے عناوین کی طرف۔ چھٹا اور جو 7واں عنوان ہے اس کو ہم نے کہا تھا کہ پھپھو اور خالہ کا جو عنوان ہے وہ بھی یہاں پہ اسی طریقے سے اپلائی ہوگا۔ یہ جو ابھی ہم نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، جس طریقے سے پھپھو بن رہی تھی ان کے لیے، تو اس کی بھی کیا ہے پھپھو اور خالہ ہوگی، یعنی رضائی پھپھو بھی ہوتی ہے اور رضائی خالہ بھی ہوتی ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چونکہ میرا جو ہے وہ بھائی ہے، چونکہ یہ میرا بھائی ہے تو اس کی جو اولاد ہوگی میں اس کا کیا بنوں گا؟ چچا بنوں گا، لیکن چونکہ یہ میرا بھائی جو ہے وہ رضائی ہے تو لہٰذا میں اس کی اولاد کا کیا ہے؟ رضائی کیا ہے؟ چچا بنوں گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رضائی چچا کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ رضائی ماموں بھی ہو سکتا ہے، رضائی خالہ بھی ہو سکتی ہے، رضائی پھپھو بھی ہو سکتی ہے۔ تو یعنی قانون ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے؟ قانون ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ جب بھی رضاعت کی وجہ سے نسبی یہ 7 رشتے بنیں گے، ماں کا عنوان بنے گا یا باپ کا عنوان بنے گا، بیٹی کا عنوان بنے گا یا بیٹے کا عنوان بنے گا، بھائی کا عنوان بنے گا یا بہن کا عنوان بنے گا، اسی طریقے سے بھتیجے یا بھتیجی کا عنوان، بانجے یا بانجی کا عنوان بنے گا، یا خالہ یا ماموں کا عنوان بنے گا، یا چچے یا پھپھو کا عنوان بنے گا، تو یہ سارے کے سارے رشتے کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ جو 7 رشتے ہیں، جو 7 عناوین ہیں، اگر یہ نہیں بنتے تو پھر وہ رشتے آپس میں حرام نہیں ہوں گے۔ اگرچہ جو ہے وہ یہاں پہ بہت ساری مثالیں ہیں اور بہت ساری تفصیلات دے کے اس قانون کو سید سیستانی دامت ظل العالی نے اپنی کتاب منہاج الصالحین کی 3ری جلد میں سمجھایا ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارا مختصر شارٹ کورس ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کلی قوانین آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں تاکہ آپ مزید غور و فکر کر کے اس سے مزید چیزیں بھی سمجھ سکیں۔ تو یہاں پہ 1-2 مثالیں میں ذکر کر کے اپنی گفتگو کو کیا مکمل کروں گا۔ ایک مثال ہم آپ کے سامنے یہ رکھ دیتے ہیں کہ اگر میرے بھائی کی کوئی رضائی بہن ہے، یعنی ایک میرا بھائی ہے، اس بھائی کی آگے کیا ہے؟ ایک رضائی بہن ہے، تو وہ رضائی بہن بھی میرے لیے کیا ہے؟ بہن کا درجہ رکھے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرا جو رضائی بھائی ہے اس کی جو والدہ ہے وہی والدہ جو ہے اسی نے دودھ پلایا ہے اس کو، میرے بھائی کی رضائی بہن کو دودھ پلایا ہے۔ جب اس نے اس کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی اور میری وہ نسبی ماں ہے، تو لہذا ماں جب ایک ہو جاتی ہے تو بچے آپس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی مثال آپ یوں رکھیں کہ میرے بھائی کی رضائی بہن ہے، اس کی آگے ایک اور بہن ہے جو اس کی کیا نسبی بہن ہے، تو یہاں پہ چونکہ ماں باپ جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں، دونوں الگ ہو جاتے ہیں، تو پھر یہاں پہ محرمیت کا رشتہ نہیں آئے گا۔ یعنی رضائی جو میرے بھائی کی جو رضائی بہن تھی، چونکہ اس کی والدہ جو تھی وہ میری والدہ تھی، اس کی جو رضائی والدہ تھی وہ میری اصل والدہ تھی، نسبی والدہ تھی، یہاں تو وہ رشتہ بن رہا تھا۔ لیکن ابھی صورتحال کیا آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اس کی بہن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کی والدہ کوئی اور ہے، کیونکہ اس کی بہن کو تو میری والدہ نے دودھ ہی نہیں پلایا تھا، تو اس وجہ سے کیا ہے یہاں پہ محرمیت کا رشتہ نہیں آئے گا۔ اگرچہ یہ عنوان آپ رکھیں گے، آپ اسے کیا کہیں گے کہ یہ میرے بھائی کی رضائی بہن کی نسبی بہن ہے، یہ عنوان تو آئے گا، لیکن آپ مزید اس سے آگے یہ نتیجہ نہیں نکالیں گے کہ یہ حرام ہو جائے گی، نہیں، آپ قانون دیکھیں گے کہ وہ جو ہم نے 7 رشتے رکھے تھے کیا اس میں یہ بہن کا قانون بنتا ہے؟ وہ جو بہن کا قانون کیا تھا کہ یا ماں ایک ہو یا باپ ایک ہو یا ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، اس کو آپ اپلائی کریں گے۔ اگر اس لڑکی کی ماں باپ دونوں الگ ہیں، رضائی ماں باپ بھی الگ ہیں، نسبی ماں باپ بھی الگ ہیں،
اور یہ جو لڑکا ہے اس کی بھی رضائی ماں باپ الگ ہیں، نسبی ماں باپ الگ ہیں، بالکل دونوں الگ الگ ہو گئے، یہ دونوں آپس میں محرم نہیں بنیں گے، یہ دونوں آپس میں بھائی بہن نہیں بنیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ کے سامنے کہ اگر کوئی عورت میری نواسی کو دودھ پلائے تو میں کیا کہوں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو خاتون ہے وہ میری نواسی کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ دوسری مثال، اگر کوئی خاتون میری نواسی کو دودھ پلائے تو میں کیا جملہ کہوں گا؟ میں یہ جملہ کہوں گا کہ یہ میری نواسی کی ماں ہے۔ اب جو نواسی کی ماں ہوتی ہے وہ کون ہوتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں نواسی کی ماں، وہ جو 7 ہم نے رشتے بیان کیے اس میں سے نہیں لکھا ہوا نواسی کی ماں، اس میں بیٹی لکھا ہوا ہے، نواسی کی ماں نہیں لکھا ہوا، کیونکہ جو نواسی کی ماں اگر رضائی ماں نہ ہوتی، نسبی ماں ہوتی تو وہ میری بیٹی بنتی، کیونکہ واضح ہے کہ نواسی بنتی ہی تبھی ہے کہ جب وہ میری بیٹی کی جو ہے وہ بیٹی ہوگی، تبھی وہ میری نواسی کہلائے گی۔ تو اگر ایک خاتون میری بیٹی ہی نہیں ہے تو اس کی اولاد کیا ہے؟ میرے لیے نواسی نہیں کہلائے گی۔ تو اب جو ہے وہ یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ عنوان تو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اس خاتون نے چونکہ اس کی نواسی کو دودھ پلایا، لہذا یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری نواسی کی رضائی ماں ہے، تو نواسی کی رضائی ماں جو ہے وہ اس کے لیے محرم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نواسی کی رضائی ماں جو ہے وہ بیٹی نہیں بنتی، جب بیٹی نہیں بنتی تو وہ جو 7 عناوین ہم نے ذکر کیے ہیں اس میں سے بیٹی کو عنوان یہاں پہ نہیں بنتا، جب بیٹی کو عنوان نہیں بنتا تو یہاں پہ محرمیت کا رشتہ نہیں بنے گا۔ اور اگر یہاں پہ رضائی ماں کا لفظ نہ ہوتا، نسبی ماں کا لفظ ہوتا، یعنی وہ ماں جو ولادت دیتی ہے، جنم دیتی ہے، اگر وہ یوں کہتا کہ یہ میری نواسی کی وہ ماں ہے کہ جس نے اسے جنم دیا ہے، پھر آپ سیدھا کہتے کہ یہ اس کا مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ جب آپ بیٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہ پھر 7 عناوین میں سے بیٹی کے اندر کیا ہو جائے گی؟ یہ چیز شامل ہو جائے گی۔ لہٰذا یعنی آپ ان مثالوں کے اندر غور کریں تو یہی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ عنوان جو ہے وہ ایسے بن رہے ہیں کہ اگر رضائی عنوان رکھتے ہیں تو پھر وہاں پہ وہ رشتہ 7 عناوین والا نہیں بنتا، اگر رضائی عنوان سے ہٹ کے نسبی عنوان رکھتے ہیں تو وہ رشتہ ان میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اس کی ایکول ہو سکتا ہے۔ میری نواسی کی ماں، یہ ماں ایکول اور برابر ہو سکتی ہے 7 رشتوں میں سے بہن والے رشتے کے ساتھ، لیکن میری نواسی کی رضائی ماں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میری کیا ہو؟ بیٹی ہو، یعنی اس کی ایکول نہیں جاتا یہ۔ اچھا، ایک اور تیسری مثال آپ کے سامنے کہ اگر میں یہ جملہ یوں بولتا ہوں کہ میرے بیٹے کی رضائی ماں میری بیوی نہیں بن جائے گی، تو آپ اس سے کیا سمجھیں گے کہ میرے بیٹے کی رضائی ماں، میرے بیٹا ہے، میرے بیٹے کی جو رضائی ماں، میرے بیٹے کو کسی خاتون نے دودھ پلا دیا، تو اگر میرے بیٹے کو کوئی خاتون آ کے دودھ پلاتی ہے اور ساری شرائط پوری ہو جاتی ہیں، میں یہ جملہ تو کہوں گا کہ یہ میرے بیٹے کی جو ہے وہ رضائی ماں ہے۔ تو کیا میرے بیٹے کی جو ماں ہوتی ہے وہ میری بیوی نہیں ہوتی؟ آپ کہیں گے کہ بیٹے کی جو ماں بیوی تب بنتی ہے کہ جب اس ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ آپ کے بیٹے کو جو خاتون جنم دیتی ہے، آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ میرا بیٹا، وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس بیٹے کو جنم دینے والی آپ کی بیوی ہو، یعنی اگر یہ نکاح کی آپ بات کریں، سائنسی طریقوں سے بچے پیدا کرنے کی بات نہ کریں، نکاح کی بات کریں تو وہ یہی قانون چلے گا۔ تو لہٰذا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عنوان تو صدق کر رہا ہے کہ یہ میرے بیٹی کی رضائی ماں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسے بیوی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بیوی بننے کے لیے الگ شرائط ہیں، بیٹی کی رضائی ماں بیوی کے درجہ نہیں رکھتی۔ اچھا، ایک اور مثال آپ کے سامنے اسی بات کو مزید واضح، قانون کو واضح کرنے کے لیے، کہ اگر ایک بہن جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو جو 1.5-2 سال کا بچہ ہے اس کو دودھ پلاتی ہے، بہن شادی شدہ ہے، اس کا شوہر ہے، تو بہن نے کیا ہے اپنے چھوٹے بھائی کو دودھ پلا دیا، تو اب یہاں پہ کون سا رشتہ بنے گا؟ اب آپ کیا کہیں گے کہ اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ اس کا جو شوہر ہے اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ بیٹا بن جائے گا، شوہر اس کے لیے رضائی باپ بن جائے گا، یہ بہن اپنے بھائی کے لیے کیا بن جائے گی؟ رضائی ماں بن جائے گی۔ تو اب یہاں پہ جو شوہر ہے، یعنی جو بہن کا شوہر ہے اس کی، وہ کیا جملہ کہے گا؟ وہ یہ جملہ کہے گا، وہ اپنے رشتے کو یوں بیان کرے گا، وہ یوں کہے گا کہ یہ جو میرا سالہ ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کی بہن سے جو ہے وہ شادی کی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کی بہن سے۔ لیکن یہاں پہ جملہ دقیق جملہ کیا بنے گا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اپنے رضائی بیٹے کی
بہن سے شادی کی ہوئی ہے، تو کیا رضائی بیٹے کی بہن سے شادی کرنا حرام ہوتا ہے؟ رضائی بیٹے کی جو بہن ہے وہ 7 عناوین میں سے کہاں پہ کھڑی ہے؟ کہ کسی جگہ پہ نہیں کھڑی ہوئی۔ ہاں، اگر اس کا یہ رضائی بیٹا نہ ہوتا، اس کا نسبی بیٹا ہوتا، ولادت والا بیٹا ہوتا، پھر تو واضح ہے کہ جو بیٹے کی بہن ہوتی ہے وہ بھی میری بیٹی ہوتی ہے، وہ ان 7 عناوین میں سے پھر جو بیٹی کا عنوان تھا، بنت کا عنوان تھا، اس کے اندر کیا چیز داخل ہو جاتی۔ لہٰذا یہ آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھیں، اور ان مثالیں رکھنے کا یہی مقصد تھا کہ آپ نے بالکل وہی 7 جو رشتے ہم نے بیان کیے ہیں، نسبی رشتے، انہی کو یہاں پہ اپلائی کرنے ہیں۔ اگر 7 رشتوں میں سے کوئی رشتہ بن رہا ہوا تو پھر تو رضائی جو ہے وہ رشتہ داری بنے گی اور محرمیت بنے گی، اور اگر ان 7 عناوین میں سے کوئی رشتہ بھی نہ بن رہا ہوا تو پھر کوئی رضائی رشتہ نہیں بنے گا، اور کوئی کسی پر حرام نہیں ہوگا، اور کسی کے نکاح باطل نہیں ہوگا، اور کوئی بھی اس طرح کا آپ کہیں کہ رضائی رشتہ وہاں پہ نہیں بنے گا۔ یہ چیز کیا آپ کے سامنے واضح ہے، اور یہاں پہ جو ہمارے سامنے یہ جو قانون آیا ہے، اس قانون کو ہم ایک جملے میں دہرا دیتے ہیں کہ رضائی رشتہ تبھی بنتا ہے کہ جب نسبی رشتے والے جو 7 ہم نے عناوین ذکر کیے تھے، 7 جو نام ہم نے ذکر کیے تھے، 7 اصطلاحات ذکر کی تھیں، وہ یہاں پہ بنے گی تو وہ رشتہ بنے گا۔ اگر ان 7 میں سے کوئی رشتہ بھی نہیں بنتا تو یہاں پر بھی کوئی رشتہ بھی نہیں بنے گا۔ اس کے ہمارے سامنے فقط 2 استثناء ہیں، جس کو ہم اگلے درس میں ڈسکس کریں گے، کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو روایات میں بیان ہوئی ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان 7 رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہیں بن رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود چونکہ روایت آ گئی، معصوم کا حکم آ گیا کہ اس سے جو ہے وہ نکاح نہیں کرنا، تو وہ اس وجہ سے کیا نکاح نہیں کیا جاتا۔ وگرنہ اگر آپ کہیں کہ رضائی طور پہ کوئی محرمیت حاصل ہوتی ہے تو وہ کوئی محرمیت اس سے حاصل نہیں ہوتی، ہاں فقط نس کی وجہ سے وہ محرم بن جاتی ہے خاتون، جب وہ لڑکا محرم بن جاتا ہے اور اس سے شادی کرنا کیا جائز نہیں ہوتا۔ وہ 2 استثناء کون سے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں تک جو ہمارا درس ہے مکمل ہوتا ہے، اور اس درس کے متعلق کچھ سوالات آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال کہ رضاعت سے رشتوں کے حرام ہونے کا قانون بیان کریں، کہ رضاعت سے کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں، وہ آپ قانون لکھیں۔ دوسرا کہ رضائی باپ اور رضائی دادا کسے کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ واضح کریں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ جو ہم نے صاحب اللبن کو رضائی باپ کہا تھا، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اب کا عنوان ہے، یہ بھی کیا دادے کو اور نانے کو کیا سب کو کیا ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے رضائی باپ ہوتا ہے، اسی طریقے سے کیا ہے اس باپ کا جو باپ ہے وہ اس کو بھی فقہ میں جو ہے وہ باپ بھی کہا جاتا ہے، اس کو آپ دادا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی ماں کا جو باپ ہے نانا جسے کہتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سوال کے جواب ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، شاید اس کی جو ہے وہ پہلے ہم وضاحت نہیں کر سکے اس وجہ سے۔ تو رضائی باپ اور رضائی دادا کسے کہتے ہیں، اس کا جواب کیا آپ لکھیں گے، یہی آپ جواب لکھیں گے کہ جو رضائی باپ ہوتا ہے اس کا جو باپ ہے اور اس کے جو باپ کا باپ ہے یا اس کی جو والدہ کا باپ ہے، یعنی اس کا جو نانا اور دادا ہے، وہ اس کا بھی کیا بنے گا، وہ رضائی دادا بنے گا، رضائی نانا بنے گا، وہ اسی کیا کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اچھا، تیسرا سوال، یعنی یہ دوسرا سوال ہو جائے گا کیونکہ دوسرے سوال کا ہم نے جواب آپ کے سامنے رکھ دیا، کہ کیا رضائی ماں کی رضائی اولاد بھی دودھ پینے والے کے لیے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں، یعنی رضائی ماں کی رضائی اولاد یہ دودھ پینے والے کے لیے بہن بھائی بنتے ہیں یا بہن بھائی نہیں بنتے، یہاں پہ ایک مثال ذکر کریں اور قانون ذکر کریں۔ چوتھا سوال کہ اگر بڑی بہن چھوٹے بھائی کو دودھ پلا دے تو یہاں پہ کون سا رشتہ بنتا ہے، کیا وہ اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، حرام نہیں ہو جاتی، اس کو کیا واضح کریں۔ اور پانچواں سوال کہ ایک شخص کے اپنے بچوں کی رضائی ماں سے کیا شادی حرام ہوتی ہے یا حرام نہیں ہوتی، یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے بچے کی رضائی ماں ہے، تو کیا رضائی ماں اس کے لیے جو ہے وہ محرم بن جاتی ہے یا کون سا رشتہ بنتا ہے، اس کو کیا آپ واضح کریں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔